أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والطين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. عزیزان محترم، جیسا کہ سلسلہ دروس ماہ مبارک رمضان جاری ہے، اور آج کا جو سلسلہ درس ہے وہ موضوع ہے توبہ، اور کوشش کروں گا کہ روایات اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے توبہ کے موضوع کی کچھ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں. تو عزیزان محترم، موضوع کے لیے جو میں نے آیت تشخیص دی ہے وہ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی طرف توبہ کرو. توبۃ نصوحا، جو ایک خالص توبہ ہو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور بعید نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں سے اللہ رب العزت عفو و درگزر فرما دے. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ایک قرآن مجید کا سرسری ترجمہ ہے آیت کا، کہ جس میں اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے بندے کو گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور ایک خالص توبہ کرنے کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس کے گناہوں سے عفو و درگزر کرنے کا ایک وعدہ کیا ہے. اور صرف گناہ ہی معاف نہیں فرماتا، بلکہ گناہ معاف کرنے کے بعد جنت کا ایک گفٹ بھی طاہر کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے، کہ اگر توبہ کرے گا خالص نیت سے تو تیرے میں گناہ معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. عزیزان ایمان، تھوڑی سی توجہ اگر قرآن پر کی جائے، کتنے میٹھے لہجے میں اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ اس لفظ کو، اس جملے کو محسوس کر لیں کہ آپ کے قریب آ کر خدا کہہ رہا ہے: اے بندہ مومن، اے مومن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اللہ کی طرف پلٹ آ. ایسے نہیں، جب اللہ کی طرف تو پلٹ کر آئے گا تو اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جب تیرے گناہ معاف ہو گئے تو جنات تجری من تحتها الانہار، تو تمہیں اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس جنت کے نیچے نہریں ہیں. عزیزان محترم، انسان ایک بہت بڑا خطا کار اور گناہ گار انسان ہوتا ہے. آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان گناہوں سے جان چھڑوا کر ہم خدا کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ایک بزرگ عالم سے ایک معصوم کی روایت سنی تو انہوں نے فرمایا: واللہ لا ینجو من الذنب الا من اقر بہ. فرمایا خدا کی قسم لا ینجو من الذنب، کوئی گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا الا من اقر بہ، مگر وہ شخص کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کر دے. ایک خاکہ اگر آپ ذہن میں بٹھا دو تو آپ کو میری بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی، کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں اور یہ کہہ دیں کہ اے میرے پروردگار، اے عالمین کے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر سامنے سے آواز آئے تیرے کون کون سے گناہ معاف کروں، اور ہم یہی کہتے رہیں خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے گناہ کیے اس کی بخشش کر دے، تو ایسے معاف نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر ہم گن گن کر خدا کو بتائیں یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، میرا گناہ معاف کر دے،
یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، وہ گناہ معاف کر دے، تو یقیناً انسان کے اقرار کرنے کے، ہر گناہ کے اقرار کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر میری بارگاہ میں آ گیا تو تیرے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ عزیزان من، جب انسان گناہ کرتا ہے، تو اس کی مثال میں نے کسی بزرگ سے سنی تھی، وہ یہ تھی کہ جیسے ہم کچرے کے لیے ڈسٹ بین رکھتے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا ہم کچرا پھینکتے جاتے ہیں، تو وہ کچرا بھرتا بھرتا ایک دن وہ ڈسٹ بین مکمل طور پر بھر جاتا ہے اور فل ہو جاتا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر فل ہو جائے اور بھر جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے اگر آپ اس کو خالی نہ کریں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ انسان کا دل اس ڈسٹ بین کی طرح ہے کہ اگر آپ گناہوں کے ذریعے اسے بدبودار کرتے رہیں گے، گناہ کے بعد گناہ کرتے رہیں گے، گناہ کے بعد گناہ کرتے رہیں گے، تو وہ اس ڈسٹ بین کی طرح بھرتا چلا جائے گا اور ایک دن اس سے بدبو آنے لگے گی۔ ہاں عزیزان من، یہی سبب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کہ جس طرح مناجات میں امام سجاد علیہ السلام مناجات تائبین میں فرماتے ہیں الہی امات قلبی عظیم الجنایت، خدایا میرا دل بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد مردہ ہو چکا ہے، فاحیہی بتوبتی، اے میرے پروردگار اس مردہ دل کو میری توبہ کے صدقے، جو میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، اس توبہ کے صدقے میرے مردہ دل کو زندہ فرما دے۔ پتہ ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس توبہ کا نتیجہ کیا لگتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر توبہ کر لے تو میں تجھ سے محبت کرنے لگوں گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے کہ جو بندہ خدا کی بارگاہ میں ایک خالص نیت سے پلٹ کر آئے تو اللہ رب العزت جیسی عظیم ہستی اس بندے گنہگار سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان تائب ہو جائے، اگر انسان تواب ہو جائے، ہاں ایک فرق ہے تائب اور تواب میں۔ تائب کے لیے آیا التائب کمن لا ذنب لہ، کہ تائب وہ ہے کہ جس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، اور تواب وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہاں عزیزان من، تائب یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا، اور تواب یعنی کثرت سے توبہ کرنے والا۔ بس میں دو چیزیں چار عرض کر کے آپ کی خدمت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بندوں کے لیے کھول رکھا ہے، اور توبہ کے لیے صرف دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے توبۃ نصوحا، آپ خالص ترین توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں تو وہ سنتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں پر جو اس نے زندگی میں انجام دیے ہیں اس پر نادم ہو، اور ایک ایسا عزم کرے کہ جس میں کوئی تزلزل نہ ہو کہ میں یہ گناہ دوبارہ انجام نہیں دوں گا۔ اگر یہ دو چیزیں اخلاص ہو توبہ میں، اور پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اس بندے کی توبہ قبول کر دی جاتی ہے۔ اور جب یہ بندہ ان دو کاموں کو انجام دے کر بارگاہ خداوندی میں لوٹ کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جو انعامات عطا کرتا ہے وہ انعامات بڑے عجیب ہیں، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، کہ مردہ دل ایک مرتبہ پھر ایک زندگی ملتی ہے، کہ جس طرح ایک کسان زمین پر ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، اس کے فصل کے لیے اس زمین کو پہلے تیار کرتا ہے، تو دل کی تیاری کے لیے جو اہم چیز ہے وہ توبہ ہے۔ جب انسان توبہ کر کے دل کے زندہ ہونے کی تیاری کرتا ہے تو اللہ اس دل کو نورانی بنا دیتا ہے، کہ جب انسان کا دل نورانی ہو گیا تو اس بندے اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو دوری آ جاتی ہے، وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور بندے کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان تائب بن جاتا ہے تو انسان اپنی اصل اور فطرت کی طرف پلٹ کے آتا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا۔ جب انسان تائب ہو جاتا ہے تو وہ محبوب خدا کا محور بن جاتا ہے، کہ خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہاں عزیزو، جب انسان تائب بن جاتا ہے
تو ذکر الہی سے اس انسان کو لذت اٹھانا محسوس ہوتی ہے، یہ لذت اٹھاتا ہے اس توبہ کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، جو اعمال انجام ابھی دے گا توبہ کے بعد اس میں اس کو لذت ملے گی۔ ہاں عزیزان من، اگر انسان توبہ کر لے تو اس کی دل کی تطہیر ہو جاتی ہے، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وَيُبَدِّلُ الْحَسَنَاتِ بِالْحَسَنَاتِ، اور جب انسان توبہ کرتا ہے اس کے سیئات حسنات میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ عزیزو، کتنا کریم ہے میرا خدا کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے سیئات کو نیکیوں کی طرف پلٹا دوں گا۔ ہاں عزیزو، بس آخری بات وہ یہ ہے کہ دعائے کمیل میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحقق الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، کہ خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما کہ جس سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما کہ جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور میرے وہ گناہ معاف فرما کہ جس سے دعا روک دی جاتی ہے، اور میرے وہ گناہ معاف فرما کہ جس سے نعمتیں تبدیل کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے گناہوں کی معافی فقط ایک ہی چیز سے مل سکتی ہے، اور وہ ہے خالص توبہ کے، جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے اگر انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کے اس طرح کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں پر پردہ آ جاتا ہے، بلائیں نازل نہیں ہوتی، اس کی دعا سن لی جاتی ہے، اور اس کی نعمتیں نہیں چھینی جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔